بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کا آخری سفر پارٹ 2۔ میرا جنازہ قبرستان کی طرف رواں دواں تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم کے ساتھ میں اپنے انجام کے قریب جا رہا ہوں۔ میرے چاروں طرف لوگ تھے، کچھ آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن کئی لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول تھے۔ ان کی بے فکری اور لاپرواہی دیکھ کر میری روح مزید بے چین ہو رہی تھی۔ آخرکار جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح میری چارپائی کو قبر کے قریب رکھا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور اب میرا جسم قبر کے اندر اتارنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں سوچ رہا تھا، کیا اس اندھیری قبر میں مجھے سکون ملے گا یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میری زندگی میں کیے گئے گناہوں کے بوجھ کا احساس مجھ پر پوری شدت سے چھا رہا تھا۔ جب مجھے قبر میں اتارا گیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے مجھ پر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور میں یہ منظر دیکھتے ہوئے اندر سے کانپ رہا تھا۔ ہر مٹھی بھر مٹی کے ساتھ میری روح پر ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے قبر کے اندر دو خوفناک فرشتے نظر آئے، جن کے چہروں سے سختی اور غضب جھلک رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑے اور لوہے کے ڈنڈے تھے۔ فرشتوں نے قریب آ کر بلند آواز میں پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ میں گھبرا گیا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی اور میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے زندگی میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا تھا، نمازوں کو ٹالا اور توبہ کا وقت ضائع کیا۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ پھر دوسرا سوال آیا، تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا لیکن میرے اعمال میری زبان کو بوجھل کر چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ میرا ایمان کتنا کمزور تھا اور میں دین کے راستے سے کتنی دور تھا۔ تیسرا سوال ہوا، تمہارا نبی کون ہے؟ میری روح جیسے جواب دینے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر گناہوں کا بوجھ میرے الفاظ کو روک رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، نہ ہی ان کی محبت کو اپنا سرمایہ بنایا۔ میرے جواب نہ دینے پر فرشتوں کے چہرے مزید سخت ہو گئے۔ انہوں نے غضبناک لہجے میں کہا، جواب نہ دے پانے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے ہتھوڑے اٹھا لیے اور مجھے ایسے لگا جیسے قبر کی دیواریں میرے اوپر تنگ ہو رہی ہوں۔ میں چیخنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا مگر میری آواز کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، طاقت اور رشتے یہاں بے معنی ہیں۔ قبر میں صرف اعمال ہی میرے ساتھ ہیں اور افسوس کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا۔ میری روح پکارنے لگی، کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش میں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا۔ اندھیری قبر میں گناہوں کے خوف نے میری روح کو جکڑ لیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ اب کوئی واپسی نہیں۔ میری آخری منزل یہی ہے، ایک تنہا قبر اور اعمال کا حساب۔ میری روح مسلسل اضطراب میں تھی۔ قبر کے اندر اندھیرا اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بے بسی سے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنی سنگین نظریں مجھ پر گاڑے کھڑے تھے۔ ان کا غضب میرے گناہوں کا آئینہ تھا۔ انہوں نے کہا، اب تمہاری سزا کا آغاز ہوگا اور یہ تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ایک دوسرے کی طرف سکڑنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زمین مجھ پر ٹوٹ پڑی ہو۔ میرا جسم بے حس پڑا تھا مگر روح ہر لمحہ عذاب محسوس کر رہی تھی۔ اسی گھٹن کے عالم میں فرشتوں نے مجھے زنجیروں میں جکڑ لیا اور زنجیریں اتنی بھاری تھیں کہ میری روح کا بوجھ مزید بڑھا رہی تھیں۔ اچانک مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ میرے گھر والوں کی آوازیں تھیں جو میرے لیے دعا کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری روح کو سکون محسوس ہوا۔ کسی نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا اور دوسرے لوگ میری مغفرت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ ان دعاؤں کا اثر میری روح پر ایک خنکی کی مانند تھا، جسے جلتے صحرا میں کسی نے ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا ہو۔ لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا تھا۔ جلد ہی فرشتوں نے کہا،
یہ دعائیں عارضی سکون ہیں، لیکن تمہیں اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھا، اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا اور موت کی حقیقت سے منہ موڑتے رہے۔ اب تمہارے اعمال کا فیصلہ تمہیں تنہا بھگتنا ہوگا۔ قبر میں عذاب کا سلسلہ جاری رہا۔ میرے جسم پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے جو گناہوں کی نشانی بن کر میری روح کو کاٹنے لگے۔ ہر زخم میرے کیے گئے گناہوں کی چبھن کے مانند تھا۔ میں چیخنا اور پکارنا چاہتا تھا مگر کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ فرشتے مجھ سے کہنے لگے، اگر تم نے دنیا میں توبہ کی ہوتی، اللہ کو یاد کیا ہوتا اور اپنی زندگی کے لمحات کو نیکی میں صرف کیا ہوتا تو آج تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی، مگر اب یہ تمہارے اعمال کی قید ہے اور تمہیں یہاں قیامت تک رہنا ہوگا۔ یہ سن کر میری روح مکمل طور پر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا میں جو وقت ضائع کیا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آخری لمحے میں جیسے ہی قبر کا دروازہ مکمل طور پر بند ہوا، میری روح ایک آخری بار پکار اٹھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ قبر کے دروازے بند ہو چکے تھے اور میں اپنی تنہائی میں قید ہو چکا تھا، جہاں عذاب میرا مقدر تھا اور پچھتاوا میرا ساتھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی مختصر اور فانی ہے۔ مال و دولت، شہرت اور عیش و عشرت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب انسان اپنے آخری منزل یعنی قبر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ صرف نیک اعمال ہی انسان کے ساتھ جاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور بخشش آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ زندگی میں جو وقت ملا ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور غفلت چھوڑ کر اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ضروری ہے۔ آئیے کچھ دعا کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غفلت سے بچا اور ہر لمحہ اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیری رضا کے قریب کر دے ہمیں۔ یا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ جب ہماری روح قبض ہو تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔